ہلو سرکار انبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کے چراغ، ایسا ہادی، ایسا رہبر، ایسا رہنما نہ کائنات سے گزرا ہے نہ گزرے گا۔ سچ پوچھو تو اس شان کا رہبر نہیں کوئی، سچ پوچھو تو اس شان کا رہبر نہیں کوئی، اس رنگ کا دنیا میں بلے تر نہیں کوئی۔ سچ پوچھو کہ اس شان کا رہبر نہیں کوئی، اس رنگ کا دنیا میں بلے تر نہیں کوئی۔ حد یہ ہے نبیوں میں برابر، حد یہ ہے نبیوں میں برابر نہیں کوئی، یکتائی میں بے مثل خدائے ازلی ہے، بعد اس کے کوئی ہے تو حسین۔ وہ ہادی برحق حسین جس نے آخری سانس تک دین خدا کا پیغام سنایا، وہ پاسبان شریعت حسین جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وطن عزیز کو ترک کر دیا، وہ محافظ حرم حسین جس نے حرمت کعبہ کے تحفظ کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ حسین جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جہاد کیا، وہ مساوات کا علم بردار حسین جس نے جون جیسے غلام کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ کر دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا اور آواز دی انسان کے چاہیے کہ اپنے کردار کو بلند کرے، اپنی سیرت کو بلند کرے، تو حسین اسے اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ وہ مولائے رحیم و کریم حسین جس نے حر جیسے خطا کار کے گناہوں کو معاف کر کے اسے حقیقی حر بنا دیا، اسے حقیقی حر بنا دیا، دستے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو چھوا جو تو نے کنکروں کو در بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے تو حر بنا دیا۔ وہ مولائے رحیم و کریم حسین، وہ قاری قرآن حسین جس نے نیزے کی بلندی سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی عصمت پر ہذیان کا الزام لگانے والوں کے رخسار پر بھرپور تماچا مارا، ان پہ ہذیان کا الزام کی جن کے بچے قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، ان پہ ہذیان کا الزام کی جن کے بچے قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ ایسا ہادی ہے کسی کے پاس؟ ایسا رہبر ہے کسی کے پاس؟ دنیا والوں نے بہت بنایا، بنا کے دیکھ لیا، خطبہ جمعہ یاد کر کے گئے تو نہ پڑھ سکے، بھول گئے۔ مگر ہمارا حسین ہے، سر و تن میں جدائی ہے، پھر بھی نیزے کی بلندی سے حسین قرآن کی تلاوت کر کے اعلان کرتے ہیں۔
ہم خدا کے بنائے ہوئے رہبر ہیں۔ وہ عبادت گزار حسین جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں خدا کی بندگی کی، وہ سجدہ گزار حسین جس نے سرزمین کربلا پر اتنا عظیم سجدہ کیا ہے کہ عصر عاشور کے بعد سے اب تک اور اب سے قیامت تک نہ کائنات اس سجدے کا قرضہ اتار سکی ہے نہ اتار سکے گی۔ کر گئے آخری سجدہ جو شہ جن و ملک، کتنا عظیم سجدہ کیا ہے۔ مرحوم استاد محترم عطا صاحب کہہ کے چل گئے اس عظیم سجدے کے بارے میں کہ کر گئے آخری سجدہ جو شہ جن و ملک، ذرے ذرے میں ہوئی پیدا ستاروں کی چمک، عصر عاشور سے سجدے ہوئے جتنے اب تک سب ہیں شبیر کے اس آخری سجدے کی جھلک۔ کر گئے آخری سجاد و شہد بلانا فرمائیے گا کہ کر گئے آخری سجاد و شہد جن و ملک، ذرے ذرے میں ہوئی پیدا ستاروں کی چمک، عصر عاشور سے سجدے ہوئے جتنے اب تک سب ہیں شبیر کے اس آخری سجدے کی جھلک۔ تو غور سے دیکھو ولی ابن ولی لکھا ہے سجدے سجدے پہ حسین۔ غور سے دیکھو ولی ابن ولی لکھا ہے سجدے سجدے پہ حسین، ابن علی لکھا ہے۔ تو میرے اللہ کے اس بندے کی ہے شان عجب، خم ہے محراب عبادت پے تسلیم و ادب، زندہ اسلام زمانے میں اسی کے ہے سبب، یہ ہے سجدوں کا خدا، یہ ہے نمازوں کا رب، یہ ہے سجدوں کا خدا، یہ ہے نمازوں کا رب۔ تو بندے کرتے ہیں خدائے ازلی کا سجدہ، سجدے کرتے ہیں حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں وہ بے مثال سجدہ حسین ابن علی نے کیا ہے۔ نہ آج تک کائنات اس سجدے کا قرض اتار سکی ہے نہ اتار سکے گی۔ یہ آج آدمیت باقی ہے، انسانیت باقی ہے تو اسی حسین کے آخری سجدے کا تصدق ہے۔ عزیزو، بڑی عظیم قربانیاں حسین ابن علی نے میدان کربلا میں دی ہیں۔ میرے نوجوانوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ کیسے کیسے گود کے پالے حسین ابن علی نے، آدمیت کی حفاظت کے لیے، الوہیت کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا حسین بیٹا حسین ابن علی کا تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اکبر کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب عورتیں آتی تھی زینب سے ملنے کے لیے تو زینب اپنے لال اکبر کو چادر میں چھپا لیتی تھی، کہیں کسی عورت کی نظر نہ لگ جائے، کہیں کسی عورت کی نظر نہ لگ جائے۔ ایسا حسین و جمیل بیٹا اگر اپنے بابا سے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو ذرا سوچو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ مگر دین بچانا تھا، قرآن بچانا تھا۔ حسین نے اپنے لال اکبر سے کہا اے میرے لال اکبر، جاؤ خیمے میں اپنی پھوپھی سے پہلے اجازت لے لو، تمہیں تمہاری پھوپھی نے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ عزادار و جناب اکبر خیمہ زینب میں پہنچے، سر جھکا ہوا ہے۔ ثانیہ زہرا سمجھ گئی اکبر مجھ سے کچھ کہنے آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بڑھ کے پوچھ لیا میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے اسی کا جواب دے دیجیے۔ کہا میرے لال آج کون سا سوال تمہیں کرنا ہے؟ کہا پھوپھی اماں بس سوال یہ ہے کہ مرتبہ آپ کا زیادہ ہے یا دادی فاطمہ کا زیادہ ہے؟ مرتبے میں آپ زیادہ ہیں یا دادی فاطمہ؟ جناب زینب کہتی ہیں میرے لال اکبر یہ کون سا سوال کر لیا ہے؟ ارے کہاں دادی فاطمہ، کہاں میں ان کی کنیز؟ بھائی سننا تھا کہ اکبر کہتے ہیں تو پھوپھی اماں مجھے اسی دادی فاطمہ کے لال حسین پہ قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، اجازت مل گئی۔
حسین نے سوار کیا، مگر جاتے جاتے فکرہ کہا تھا، اے میرے لال، جانا تو مڑ مڑ کے مجھے دیکھ کے جانا، اکبر مکتب کی طرف چلے، عزادارو اگر کوئی پیدل چلے اور کوئی گھوڑا دوڑائے تو سچ بتائیے کس کی آواز غالب رہے گی؟ گھوڑے کے دوڑانے کی نا، گھوڑے کی دوڑانے کی آواز غالب رہے گی۔ مگر اللہ اکبر، جب اکبر چلے ہیں تو نہ جانے حسین کتنی بےتابی سے اکبر کے پیچھے چلے ہیں کہ اکبر نے محسوس کر لیا کہ جیسے کوئی گرتا پڑتا میرے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہ تھا، ارے 57 برس کا بوڑھا باپ۔ اکبر نے گھوڑے کو روکا، بابا کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے صاحبان اولاد، بڑا نفسیاتی جملہ حسین نے کہا، کہے بابا آپ نے رخصت کر لیا تھا کہ کیوں چلے آئے؟ حسین کہتے ہیں، اے اکبر، اگر آج صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آزادارو، اسی طرح رونا چاہیے۔ آوازیں بلند ہو گئی ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آزادارو، ہمارے امام زمانہ نے فرمایا ہے اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو اکبر کے نام کی مجلس کر دو، اکبر کے مسائل پڑھ لو، دعائیں مانگ لو تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ عزادارو، آج دنیا میں کون باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ ارے حسین جیسا باپ ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو تو محبت کا عالم کیا ہوگا؟ دوڑتے ہوئے گئے، کہا میرے لال، اگر صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں، ساری منزلوں کو چھوڑ کے ایک منظر آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ خدا میرے جوانوں تمہیں سلامت رکھے۔ اے عزاداروں، اتنا زمانہ ہو گیا نا واقعہ کربلا کو ہوئے، مگر جہاں کہیں اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے لوگ تڑپ کے روتے ہیں، لوگ گریہ کرتے ہیں، واہ اکبر آ، واہ اکبر آ۔ اے عزاداروں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ حرم حسین میں ایک شیخ مہدی نام کے ذاکر رہا کرتے تھے، جن کا یہ دستور تھا کہ روزانہ نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد حرم حسین میں کھڑے ہو جاتے تھے، کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ روئیں گے، تصور میں رہے جب ہم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں تو حسین کتنا کرتے رہے ہوں گے۔ آج کہیں اکبر کی شہادت ہم سنتے ہیں تو روتے ہیں، تو حسین ابن علی عزادارو ان کا دستور تھا، نماز سے فارغ ہوئے حرم حسین میں کھڑے ہو گئے، کبھی عباس کی شہادت پڑھی، کبھی قاسم کی شہادت پڑھی، کبھی انہوں محمد کی شہادت پڑھی، کبھی کسی شہید کی شہادت پڑھی، مگر پڑھتے پڑھتے عزادارو تاریخ میں لکھا ایک دن ارے حرم حسین میں ذریعہ حسین کے قریب کھڑے ہو کر شیخ مہدی نے حسین کے قریب علی اکبر کی شہادت پڑھ دی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو، فاطمہ زہرا آئی ہے، بڑی تمنا لے کے آئی ہے آنسوؤں کو لینے کے لیے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جہاں کہیں جلوس ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، ہر عزادار سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، ہماری ماں بہنوں سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، مگر ہائے رے زینب جب کربلا سے چلی ہے تو کہیں زینب سے یہ نہیں کہا جا بیٹھ جاؤ۔ کہیں میں نے نہیں پڑھا ہے کہ کسی عورت سے کہا گیا ہو بیٹھ جاؤ۔ ایک منزل آئی تھی نا جہاں ہمارا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ کی شدت میں کھڑا تھا، جب ہتھیلیاں چلنے لگی امام نے دیکھا ایک سوکھا ہوا درخت ہے، سوچا سہارا لے لوں، امام چلے، زنجیر کی جھنکار شمر ملعون نے سنی، ایک مرتبہ کوڑا لے کے نکلا، سید سجاد کی پشت پر کوڑا مارا،
جزاکم اللہ، آپ خوش نصیب ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، ادادار روئیں گے۔ جب شیخ مہدی نے حرم حسین ذریعہ حسین کے قریب کھڑے ہو کے اکبر کی شہادت پڑھ دی، ارے تاریخ نے لکھا ہے ہر ازادار تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا، وہ اکبرا، وہ اکبرا، وہ اکبرا، ایک شور ماتم بلند تھا۔ شیخ مہدی کا بیان ہے تھوڑی دیر کے بعد گریہ بند ہوا، میں اپنے گھر آیا، ذرا سا کھانا کھایا، کھانا کھا کے سوچا استراحت پر ذرا آرام کر لوں۔ شیخ مہدی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی، ارے میں نے محسوس کیا کوئی نقاب کوئی بی بی میرے سرانے آ کے بیٹھی ہے۔ پروردگار ان جوانوں کو سلامت رکھنا، لیکن ایک بات کہتا ہوں اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، ایک بات کہتا ہوں، اگر ہمارا کوئی جوان دولہا بنے تو تھوڑی دیر کے لیے کربلا کا رخ کر کے اکبر کو سلام کر کے کہہ دینا اے اکبر، یہ تیری جوانی کا صدقہ ہے جو ہمارا جوان دولہا بنا۔ جزاکم اللہ۔ روئیں گے ازادارو، جملہ سنیے، ہم کتنا روتے ہیں تو حسین اپنے اکبر کے رنگ میں آج بھی رو رہا ہے۔ ازادارو شیخ مہدی کہتے ہیں میں نے محسوس کیا جیسے کوئی نقاب پوش بی بی میرے سرانے آ کے بیٹھی، میں خام میں تھر تب کانپنے لگا۔ آنے والی بی بی نے جواب دیا اے شیخ مہدی مجھے پہچانو، اے شیخ مہدی مجھے پہچانو۔ شیخ مہدی نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، بی بی میں نہیں پہچانتا، آپ ہیں کون؟ آپ نے جو زحمت کی ہے۔ شیخ مہدی کہتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا بی بی آپ ہیں کون، آنے والی بی بی نے جواب دیا اے شیخ مہدی میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ ازادار انشاءاللہ روئیں گے، ہم روتے ہیں تو حسین کتنا روتے ہیں۔ شیخ مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہا بی بی جو زحمت کی ہے، بی بی اے شہزادی آپ نے جو زحمت کی ہے میرا تصور کہتا ہے۔ شیخ مہدی نے کہا اے بی بی جو زحمت کی ہے آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہے، آپ آئی تو کیسے آئی؟ اے بی بی آپ نے جو زحمت کی ہے، فاطمہ کا جملہ سنیے، فاطمہ زہرا کہتی ہے اے شیخ مہدی یاد کر لو آج تو تم نے حرم میں حسین کے ذریعے کے قریب اکبر کی شہادت پڑھ دی ہے، آئندہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ ہم روتے ہیں، حسین کتنا روتے، اے شیخ مہدی ادادارو حسین کتنا روتے ہیں، ثانیہ زہرا کتنا روتی ہے۔ ادادارو جناب شیخ مہدی پوچھتے ہیں بی بی کیا کوئی غلط روایت پڑھ دی، کیا کوئی ضعیف روایت پڑھ دی؟ فاطمہ زہرا کہتی ہے نہیں شیخ مہدی، نہ تم نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے، نہ تم نے کوئی ضعیف روایت پڑھی ہے، بلکہ اے شیخ مہدی جب سے تم نے یہ پڑھا کہ مقتل میں حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، سر کو بلند کر کے کہا واہ بتا اے پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا۔ اے شیخ مہدی جب سے تم نے یہ پڑھا میرا حسین بے
جزاکم اللہ خیر جزا۔ عزاداروں ہم روتے ہیں تو حسین کتنا روتے ہیں، شہزادی زینب آج بھی گریا کرتی ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم رونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ عزاداروں رو، دل کھول کے رو، سارے عزاداروں کے ایک آنسو زینب کا، ایک آنسو سکینہ کا جواب نہیں لا سکتے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، اگر راہ کو شام میں کبھی زینب نے کہہ دیا یا حسین تو پشت پہ درے مارے جاتے تھے، سکینہ کہتی تھی ہائے بابا تو تماچے لگائے جاتے تھے۔ عزادارو رو، فاطمہ زہرا کو آنسوؤں کا نذرانہ دے دو۔ عزادارو اہل حرم لٹ کے آئے، اہل حرم لٹ کے آئے نا، آج ربیع الاول کو اہل حرم لٹ کے آئے ہیں۔ اے عزادارو وہ تاریخ کی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو ہمارا امام زمانہ بھی یتیم ہو گیا۔ عزادارو ہمارے اسی امام کے جب کی شبیہ تابوت چپتالیہ کے نام سے کرائی جائے گی، آپ زیارت کیجیے گا، سلام کیجیے گا، آنسوؤں کا نذرانہ دیجیے گا۔ ہمارے 11ویں امام کی شہادت کے بعد ہمارا امام زمانہ یتیم ہو گیا، مگر میں دست ادب جوڑ کے امام زمانہ کی خدمت سے کہتا ہوں، اے مولا جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی تو آپ کے بابا کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، جنازہ بھی اٹھایا گیا، سپرد رحم کر دیا گیا، مگر میرا تصور کہتا ہے جب امام زمانہ نے دیکھا ہوگا میرے بابا کا جنازہ جا رہا ہے تو روح امام تڑپی ہوگی۔ ارے جنازے سے ہمارے 11ویں امام نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا، اے میرے دادا آپ کا جنازہ چلتی ریت پہ پڑا رہا، مولا جنازہ کون دفن کرتا؟ ایک بیٹا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں